نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ وہ بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ حضرات، یہ ویڈیو خاص طور پر سورہ فاتحہ سے خوف اور امید کی تعلیم کیسے حاصل کریں تیار کی جا رہی ہے۔ اسے خود بھی سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے۔ ایمان دراصل خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے، اور سورہ فاتحہ میں خاص طور پر الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین بار بار پڑھا کر اسی چیز کا انسانوں میں احساس پیدا کرایا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم کے ذریعے دو صفات یعنی اپنی رحمت کو ظاہر کر کے یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ہی فوراً مالک یوم الدین کے ذریعے اپنی صفت الحسیب کی تعلیم دے کر یہ بھی تاکید کر رہا ہے کہ میں تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک عمل کا حساب لینے والا بھی ہوں۔ بظاہر ان دونوں آیات میں دو الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کی رحمت، دوسرے حساب لینے کا اعلان۔ اس سے تلاوت کرنے والے کو ان دونوں آیات کا ربط سمجھ میں نہیں آتا، مگر ان دونوں میں خاص تعلق اور جوڑ ہے اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو امتحان اور آزمائش کی بنایا، اور انسان کو اپنی عبدیت اور بندگی کرنے نہ کرنے کی آزادی و اختیار دیا ہے۔ پھر شیطان کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھٹکانے کی دعوت دے سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں نیکی کے راستے بھی رکھے اور گناہ کے راستے بھی رکھے، توحید کو اختیار کرنے کی تعلیم بھی دی، اور شرک سے بچنے کی تفصیل بھی سمجھا دی گئی۔ دنیا کی زندگی میں انسان اللہ سے غافل بن کر یا اللہ کا انکار کر کے گناہ نافرمانی میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو احساس دلایا کہ وہ دنیا کے انسانی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ ذرا سی نافرمانی کرتے ہی غصہ ہو جائے، غضب میں آ جائے، فوراً سزا دے دے یا عذاب نازل کر دے، بلکہ وہ انسان کی غلطیوں پر اسے سدھرنے کا، سنبھلنے کا بار بار موقع دے گا، اس لیے کہ وہ بڑی رحمت والا، معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا مالک ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ غلطی اور بھول ہونے پر اپنے باپ آدم کی طرح توبہ کر لو، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس نے انسان کو مالک یوم الدین کے ذریعے یہ تاکید بھی کیا کہ وہ اپنی رحمت ہی کے تقاضے کے تحت انسانوں کی زندگی کے ہر عمل کا حساب لے گا۔ اچھے کو اچھائی کا بدلہ دینا اور برے کو برائی پر سزا دینا، یہ اس کا عدل ہے۔ قرآن مجید میں اس نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس طرح وہ اپنی رحمت کو ہر چیز پر غالب کیا، اسی طرح وہ انسان کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے نیکی اور گناہ پر اجر دے گا یا سزا دے گا۔ اس لیے اس سے بے خوف بھی نہیں رہنا اور نہ اس کی رحمت کا غلط تصور قائم کرنا۔ وہ رب ہونے کے ناطے تم پر رحم بھی کرے گا، انعام بھی دے گا
اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ صحیح ایمان وہ ہے جو امید اور خوف کے درمیان ہو، ایک طرف اللہ تعالیٰ سے رحمت اور معافی کی امید اور دوسری طرف اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینے، حساب دینے کا خوف رکھا جائے۔ رحمت سے امید اور محبت پیدا ہوتی ہے اور خوف سے اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان صرف رحم ہی کی امید رکھے تو نڈر بن جاتا ہے، اور اگر معافی کا تصور نہ رکھے تو نا امید ہو جاتا ہے، اور حساب دینے کا احساس نہ رکھے تو مالک کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے ایمان والوں میں امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ایک روایت میں مفہوم یہ ہے کہ اگر سارے انسانوں کو قیامت کے دن دوزخ میں جانے اور ایک کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہی رہوں گا، اور اگر سارے انسانوں کو جنت میں جانے اور ایک کو دوزخ میں جانے کو کہا جائے تو مجھے حساب دینے کا ڈر اور خوف ہے کہ وہ میں ہی رہوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک طرف اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی تعلیم دے کر انسانوں کو نا امیدی سے بچانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف مالک یوم الدین کے ذریعے اطاعت اور فرمانبرداری پیدا کرنا اور حساب دینے کا احساس دلا کر اپنی عبدیت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی تعلیم اور احساس دلا رہا ہے۔ دنیا میں جب ایک انسان کسی دوسرے ملک کو سفر کرتا ہے تو اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ، ویزا اور سامان اس حکومت کے منشے کے مطابق رکھے، ورنہ جب اس کی چیکنگ ہوگی تو وہ مشکلات میں پھنس جائے گا۔ اس لیے دنیا کے سفر میں انسان بے انتہا احتیاط کر کے سفر کرتا ہے، اسی طرح انسان آخرت کے اس سفر میں اللہ کی مرضیات پر سفر کر کے اس کے احکام کی اطاعت کر کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارے اور رحمت کو لوٹنے والا بنے اور آخرت میں کامیاب ہونے کی فکر کرے۔ مجرم کی حیثیت سے، باغی کی حیثیت سے دنیا کی زندگی نہ گزارے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مالک جب اپنے نوکروں، خدمت گزاروں پر رحم کرنے والا اور مہربان ہوتا ہے تو نوکر اس کے رحم اور مہربانی کا غلط فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی اور منشے پر نہیں چلتا، اور وہ نوکر اپنے مالک کو نرم مہربان جان کر اس کے مال و دولت اور سامان کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا اور نہ مالک کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے، نہ مالک کے سر چڑھ کر بیٹھتا ہے کہ وہ پکارے تو نہ جائے، کمرے میں سوتا پڑا رہے، ٹیلی فون کا جواب نہ دے اور بات تک نہ کرے۔ ایسا کوئی نوکر نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے یہ احساس رہتا ہے کہ اگر وہ مالک کی اطاعت نہ کرے تو مشکلات، تکالیف میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کو بے عزت کر دیا جائے گا، نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ مہربان رحم دل مالک بھی اپنے غلام اور نوکر پر پوری نگاہ رکھتا ہے، اس کو ہر قسم کی سہولت، آرام دیتے ہوئے اسے سرکش اور نافرمان ہونے نہیں دیتا، اور نہ سر پر بٹھا کر منمانی کرنے آزاد چھوڑتا ہے۔ اس کے رحم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نوکر کی خدمت، فرمانبرداری پر اسے ہر قسم کی اچھی اچھی نعمتیں اور سہولتیں انعام کے طور پر دیتا رہے، کپڑے بناتا، اس کی گرمی سردی کا خیال رکھتا، بیماری پر دواؤں کا انتظام کرتا، اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتا اور عزت دیتا ہے، اپنی خوشیوں میں اسے بھرپور خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے۔ غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو محبت سے سمجھاتا، عقل و فہم دیتا اور فرمانبردار نوکر کی چھوٹی چھوٹی
غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز اور معاف بھی کرتا رہتا ہے، پکڑ نہیں کرتا۔ سمجھانے اور احساس دلانے کے باوجود نوکر بڑی بڑی غلطیاں کرتا رہے اور مالک کو مالک نہ سمجھے، مالک کے بجائے غیر لوگوں کی اطاعت پر دوڑے، تو پھر نوکری ہی سے برخاست کر دیتا ہے۔ اگر مالک اپنے نافرمان باغی نوکر کے ساتھ یہ سلوک نہ کرے تو وہ نہ انصاف کرنے والا ہوگا اور نہ رحم کرنے والا ہوگا۔ نوکر کے اس طرح کے عمل پر مالک کا ناراض ہو کر یہ سلوک ظلم نہیں، انصاف کہلائے گا۔ نوکر کو اگر منشی یا مینیجر بنا کر بٹھائے تو حساب لینا بھی ضروری ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا جان کر نڈر نہ بنا رہے اور اس کے رحم کا غلط مطلب نکال کر بغاوت، نافرمانی اور جرائم نہ کرے، اس کے حکموں کی جان بوجھ کر خلاف ورزی نہ کرے، اس سے غافل بن کر اس کو حساب لینے والا، پکڑ کرنے والا اور سزا دینے والا نہ سمجھے۔ اگر کوئی بندہ ایسا سمجھے تو احمق اور بے وقوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہربان ہونے کا احساس دلا کر بندوں کو مالک یوم الدین کے ذریعے آخرت کی تعلیم دے رہا ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے معاف بھی کرے گا، درگزر کرنے والا ضرور ہے۔ اس کی رحمت ہی کی وجہ سے انسان کو سدھرنے سنبھلنے کی مہلت پر مہلت مل رہی ہے، مگر وہ مرنے کے بعد اپنے بندوں کی زندگی کا مالک یوم الدین ہونے کے ناطے حساب بھی لے گا، جانچ کرے گا۔ اگر وہ بندوں کی زندگی کا حساب نہ لے تو دنیا کی زندگی بیکار ہو جائے گی اور یہ بات انصاف کے تقاضے کے خلاف ہوگی۔ اس کا انصاف اور رحم یہ ہے کہ وہ نیک کام کرنے والوں کو نیکی کا اور گناہ کرنے والوں کو گناہ کا پورا پورا بدلہ اور انعام قیامت کے دن دے، یہی رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر بندے کو حساب لینے، پکڑ اور جواب دہی کا احساس نہ دلایا جائے تو ہر انسان کبھی نیکی کو اختیار نہیں کرے گا اور سارے انسان برائی کو ہی پسند کریں گے۔ دنیا صرف گناہوں سے بھر جائے گی، نیکی کرنے میں کسی کو فائدہ نظر نہیں آئے گا اور انسانوں میں نیکی اور بدی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی کتاب الہی کے تحت نبی کی اطاعت کرنا، اللہ کے احکام پر چلنا ضروری نہیں سمجھے گا۔ اس لیے انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ نیکی اور بدی کا احساس دلایا جائے اور رحم کی وجہ سے برے کو برائی کا اور اچھے کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے۔ حساب لینا، سزا دینا ظلم و ناانصافی نہیں ہے۔ اس کو اس مثال سے بھی سمجھیے، ماں باپ اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور دن رات اس کی ضرورتوں کو محبت کے ساتھ پورا کرنا چاہتے ہیں، مگر بچہ جب شرارت کرتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں سنتا اور ماں باپ کو ماں باپ کا مرتبہ نہیں دیتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا، تو ماں باوجود بے انتہا محبت کرنے کے اسے سزا دیتی، تماچے مارتی اور سزا دیتی ہے۔ اس پر وہ ماں ہی کو لپٹ جاتا ہے۔ باپ نافرمانی پر غصہ ہو کر پٹائی بھی کرتا ہے۔ ماں باپ کا یہ عمل بچے کے لیے ظلم نہیں، رحم ہی ہوتا ہے، جو بچے کی محبت میں اسے اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں۔ بچے کو یہ بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کرے گا تو ماں باپ اس کو گلے لگا کر بار بار پیار و محبت کریں گے اور انعامات دیتے رہیں گے۔ ماں باپ کے اس طرح کے عمل سے بچے کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ نافرمانی پر پٹائی ہوگی اور ماں باپ ناراض ہو جائیں گے اور اطاعت کرنے پر محبت و انعامات ملیں گے۔
جن بچوں کو حد سے زیادہ لاڑ محبت ملتا ہے اور مار کا ڈر خوف نہیں رہتا، وہ بگڑ کر آوارہ بنتے اور برے اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کا ادب و احترام کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا احساس دلا کر بندے کو یہ بھی تعلیم دے رہا ہے کہ وہ حساب کے دن کا اکیلا مالک ہے، اس لیے اس کی نافرمانی اور بغاوت مت کرو۔ یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے نسبت اور تعلق رکھتی ہیں کہ ایک طرف محبت اور رحم کی تعلیم دی جا رہی ہے، دوسری طرف ڈر اور خوف کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اولاد ماں باپ نہ مانے، نافرمانی کریں تو ماں باپ ان کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ اولاد کی خدمت کے لیے نوکر رکھیں اور اولاد ماں باپ کو بڑا ماننے کے بجائے نوکر کو باپ کہے اور نوکر کو سجدہ کرے، ان کا شکریہ ادا کرے، تو ماں باپ اولاد کی ساری سہولتیں بند کر دیتے ہیں اور گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ مگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے غور کیجئے کہ انسان اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اسی کے آسمان کے نیچے سوتا ہے، رات دن اسی کی نعمتیں کھاتا ہے، اسی کی ہوا استعمال کرتا ہے، مگر اللہ ہی کو نہیں مانتا، یا پھر اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے کائنات کی مختلف مخلوقات کو مثلا زمین، ہوا، پانی، چاند، سورج، درختوں، پہاڑ وغیرہ کو نوکر بنا کر رکھا ہے، اور یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں، مگر انسان اپنے مالک کی پہچان نہ رکھ کر ان کو خدا کا مقام دے کر اللہ کے مقابلے میں ان کے مجسمے بناتا، ان کی بڑائی اور عبادت کرتا ہے۔ مگر اللہ رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے انسان کو مرنے تک سنبھلنے کی مہلت پر مہلت دیتا رہتا ہے، اور اپنی نعمتیں بند نہیں کرتا، نہ فوراً عذاب دے کر پکڑتا، الٹا دنیا کو ان کے لیے جنت بنا دیتا ہے۔ مگر مرنے کے بعد مالک یوم الدین ہونے کے ناطے ان کے اعمال پر جہنم میں آگ کی سزا دے گا۔ بہت سے ایمان والے قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے اور احکام جانتے، مگر پھر بھی شرکیہ عقائد و اعمال کے ساتھ اور جان بوجھ کر احکام کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی بار بار سدھرنے کا موقع عطا کرتا رہتا ہے، ان کی بغاوت پر اپنی نعمتیں برابر دیتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان سورہ فاتحہ میں یہ دونوں آیات پڑھ کر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزارنے والے بنے اور مرنے کے بعد حساب دینے کا احساس رکھے۔ بعض جاہل مسلمان بے شعوری میں دین پر چلنے والے متقی و پرہیزگار لوگوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کو رحمان اور رحیم نہیں سمجھتے، اس لیے گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہم اللہ کو رحمان اور رحیم مانتے، اس لیے گناہ کرنے کے بعد رحم کی امید رکھتے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کیا وہ خود اپنے مال کو جلائے گا؟ یہ انسان کی بے وقوفی ہے۔ ایسے نادان انسانوں کی نگاہ مالک یوم الدین پر نہیں ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا، جو رحم کرنے والے سے بن دیکھے ڈرا۔ حدیث میں بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کر کے پھر اللہ سے رحمت اور مغفرت کی امید رکھے۔ بے وقوف انسان وہ ہے جو اللہ کی جان بوجھ کر نافرمانی کرے اور پھر اللہ سے مغفرت اور رحمت کی امید رکھے۔ اگر کوئی ڈاکٹر آگ میں جلنے کے بعد جلد صحت مند ہونے کی کوئی دوا ایسی بنائے کہ جلن تکلیف نہ ہو اور چمڑی یعنی جلد صاف اچھی ہو جائے، تو کیا کوئی انسان جان بوجھ کر بار بار آگ میں مزہ ملنے سے اپنے آپ کو جلانا چاہے گا؟
ایک مرتبہ غلطی سے جلنے کے بعد احتیاط کرے گا۔ ایسی بیوقوفی کی باتیں کر کے لوگوں کو گناہ کروانے میں نڈر بناتے ہیں۔ انہیں قرآن اور حدیث پر نگاہ رکھ کر سمجھنا چاہیے کہ جب یہود و نصارہ کا کتاب الہی اور پیغمبر کے ساتھ بغاوت پر سزا دینے کو سمجھایا گیا، حدیثوں میں مسلم گنہگاروں کو بھی دوزخ میں سزا دینے کی تعلیم دی گئی، اور وحی الہی کی نافرمانی پر بنی اسرائیل کو مغضوب و ضالین کیوں کر دیا گیا؟ کیا میٹھا میٹھا ہمارے لیے اور کڑوا کڑوا دوسروں کے لیے ہے؟ اللہ تو سارے انسانوں کا خالق و مالک ہے، اس کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، وہ زبردستی کسی کو سزا نہیں دیتا، وہ تو زبردست انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان شیطان سے دوستی کر کے حزب الشیطان یا شیطان کی جماعت والا بنے اور شیطان کی اطاعت کر کے اللہ کا باغی بنا رہے۔ آخرت میں کامیاب ہونے دنیا ہی میں سے گزرنا ہے اور دنیا کو سدھارنا ہے، تب ہی اللہ کی رحمت مل سکتی ہے۔ جب تک دنیا کی زندگی کو نہیں سدھاریں گے اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ انسان کو صرف ڈر اور خوف کا احساس دلایا جائے تو وہ خدا سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو جاتا ہے، گھبراتا، ہمت نہیں کرتا، واسطے وسیلے تلاش کرتا۔ اس سے شرک بھی پیدا ہوتا ہے۔ محبت کا احساس دلایا جائے تو قریب رہتا ہے، معافی کی امید رکھتا ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان تعلق خوف اور امید ہی سے پورا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو عبداللہ صدیقی کی کتاب یعنی قرآن مجید کے واقعات سے ملنے والی نصیحت سے سنا رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ان آیات کو اور خاص طور پر سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھ کر پورے سورہ فاتحہ کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور بار بار پڑھنے کے اللہ کے پاس جواب دینے پکڑے جانے کا احساس ہی نہیں رکھتی۔ مالک یوم الدین پڑھ کر آخرت کو مان کر نماز نہیں پڑھتے، شرکی عقائد و اعمال بدعت و خرافات کرتے ہیں، بے پردہ پھرتے، فضول خرچی کرتے، حرام مال، جوڑے کی رقمیں، رشوت، سود، دھوکہ، فریب، جھوٹ سب کچھ کرتے ہیں اور ڈوری کے جھوٹے مقدمے ڈال کر دنیا لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو سورہ فاتحہ کے مطابق بنائیے اور ہر آیت کے مطابق اگر آپ واقعی اس کی پابندی کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو پھر انشاءاللہ پورے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی سنائیے۔